تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں, تکلیف تو ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے. اندھے نجدی, ہاں اندھے نجدی دیکھ لے, اندھے نجدی دیکھ لے, کندھے نجدی دیکھ لے, قدرت رسول. ربیع الاول کے موقع پر محافل نعت کا اہتمام کرنا کیسا ہے, اور اس میں باقیوں کو گالیاں دینا دوسروں کو, یہ کیسا ہے؟ گالیاں دیے بغیر تو لوگوں کی تسلی نہیں نہ ہوتی سر, بلکہ انہوں نے نعتیں ایسی ایسی بنا لی ہوئی ہیں جناب, نجدیوں اور فلاڑیوں ٹمکاڑیوں اس طرح کر کے تو شعر بنائے ہوئے ساروں نے ایک دوسرے کو ابلیس ڈکلیئر کیا ہے. محفل نعت ضرور کریں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے, حسان ابن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ, تم سے بہتر شخصیت نبی علیہ السلام موجود تھی اور میں ان کے سامنے اشعار پڑھتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین نبی علیہ السلام کے لیے نعت پڑھتے تھے حضرت حسان ابن ثابت, اور حضور نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حسان کے شعروں سے ایسی تکلیف ہوتی ہے مشرکین کو جو تیروں سے بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ شاعری بڑی یعنی اس وقت مانی جاتی تھی نا. شاعر یعنی وہ عربی باقیوں کو اجمی کہتے تھے, گونگا, وہ یعنی وہ کہتے تھے ہماری جیسی لمبی زبان ہی کسی کی نہیں ہے. اللہ نے پھر تھوڑی زبانہ مند کی تھی نا قرآن نازل کر کے. بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیتے کہ یار ایت زبان ہی کچھ اور ہے, اس لیے یہ معجزہ نازل ہوا تھا. ان کا غرور توڑا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, ان کے جادو کا غرور توڑا عصا کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور ڈاکٹری کا عروج تھا, ان کا مردہ زندہ کر دیا. لے آؤ گیا ڈاکٹر مردہ زندہ کر دے, تو اللہ نے غرور توڑے ہوئے. تو اس طرح کی محفل نعت کریں. مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں, وہ نعتیہ اشعار بھی موجود ہیں جو حسان ابن ثابت نے پڑھی تھی. وہ جو اردو ترجمہ ہے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ, ہمارے شعیب بھائی نے بھی وہ پڑھی ہوئی, ہم نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے. تو نعتیں پڑھیں, لیکن نعتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں. یہاں تو میلاد کے جلسوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کریں سر, آپ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں, چھوڑ دیں. شرکی اشعار نہیں اٹھے, نہیں سنیں, اس کے بعد جب پڑھ کے جب محفل برخاست ہو تو ان کو بتا دے کہ یہ شرکی اشعار تھے. اٹھنے سے تو آپ نے اگر اس حالت میں اٹھے لال رومال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ہی اٹھ جائیں, یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچ جائے شہادت کے درجے میں. کیا بغیر ثواب کی نیت کے میلاد شریف کروانا بھی بدعت شمار ہوگا؟ یہ تو اہل حدیثوں کو جواب دینا چاہیے نا, جنہوں نے یہ نیتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم یکجہتی کشمیر ریلی اور جناب اہل حدیث کانفرنس بغیر اور ختم بخاری کانفرنس بغیر ثواب کی نیت کے کرتے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدعت کی غلط کی ہے. دین میں جو چیز داخل ہوگی نا, چاہے ثواب کی نیت سے ہوئی ہے یا بغیر ثواب کے, وہ بدعت ہی ہوگی. تو محفل میلاد تو ویسے ہی اس پہ اجماع امت ہو چکے ہیں نا. محفل میلاد کروائیں نا, جس میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کریں, ان کی تعلیمات بیان کریں, باقی اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات نہیں. تو وہ تو میں نے بتایا اجماع امت ہو چکے ہیں, وہ ضرور کروائیں. باقی جو آگ اس سے مروجہ اگر آپ میلاد مراد لے رہے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے, شرکیہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے, وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو نہیں ہوگی. میلاد کے پروگرام کریں, جس طرح ہم نے بھی آج محفل میلاد ہی کر رہے ہیں نا سر. گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا اور ساری رات لوگوں کو تنگ کرنا کیا ثواب کا کام ہے جب سپیکر بہت ہی بلند ہو, اور جو آپ اکثر ایک دو بار شعر پڑھا آپ نے, وہ بھی اکثر وہ اتنے عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کیا یہ غلط ہے. دیکھیں لوگوں کو تکلیف تو نہیں دینی نا, اس طرح جلسے جلوسوں میں روڈز کو بلاک کر کے مریضوں کو تنگ کرنا, اسکول میں جاتے ہوئے بچوں کو روکنا, اس کو تو کوئی صحیح نہیں سمجھتا. پریکٹیکلی سارے اس کو غلط سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں کریں نا. اور یہ خالی نعتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. رمضان کے اندر شبینے میں 10 بندے امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور باہر والا اسپیکر آن کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیک بھی باہر کیوں لگاتے ہیں آپ؟ اندر لگائے کنٹرول انوائرمنٹ میں, باہر لگا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے باہر لگانا ہی ہے تو سر جیسے ہی سونے کا ٹائم ہو تو بند کر دیں اسے. جس کو زیادہ شوق ہے اس کو کمرے کے اندر لے جائیں اور کمرہ سیل کر کے ڈیک اونچی آواز میں چلا دیں. 2 منٹ میں شوق اتر جائے گا, پتہ چل جائے گا جب وہ کانوں کے اوپر بار
آئے گا تو یہ اس طرح تو غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اصل بھی یہ دیکھا گیا کہ اکثر بریلوی جو لوگ ہیں علماء ہیں وہ بھی یہ جو عورت مرد کا اختلاط ہے ان موقعوں پہ ناجائز چیزیں یہ میوزک وغیرہ اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اب عوام کے اندر یہ اس لیول تک چلی گئی یہ بات کہ وہ نہیں مانتے. اس میں بھی علماء کا قصور ہے, اس لیے کہ علماء نے جو ڈاکٹرائن ان کو پڑھائی تھی نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, وہ کہتے ہیں محبت رسول میں جائز ہے, وہ اب ان علماء کو یہ ڈر پڑ گیا ہمیں کوئی گستاخ رسول نہ کہہ دے. یہاں سپریم سنی علماء کونسل جیلم نے کئی بار یہ فتوے نکالے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو, ڈانس نہ ہو, میوزک کے ساتھ نعتیں نہ ہو, لیکن عوام سنتی نہیں ہے. سر بدعت کا یہ تو نقصان ہوتا ہے, تھیندے تھیں جاندہ ہے بندہ, ان تھی گئے نے. کیسے ان کو قابو کیسے کریں؟ ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو قابو کریں نا, وہ پہلے تو اپنی اصلاح کریں نا, کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات جو کچھ بتا رہے ہیں اب وہ تعلیمات وہ یعنی خود بھی اس کے اوپر عمل کریں نا. کیا ایسی محفل میلاد میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں عورتوں کی نعتیں مرد بھی سن رہے ہوں اگرچہ پردے کا اہتمام بھی کیا جائے؟ اس کو تو بریلوی بھی جائز نہیں سمجھتے, حرام ہے جی. مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے بالکل. عورتیں عورتوں کے اندر ہوں, مرد مردوں کے اندر ہوں, نعتیں بھی شرکیاں نہ ہوں تو ضرور سنیں, ایک دوسرے کی آواز نہ سنیں, یہ غلط ہے. اور عورت اونچی آواز میں نعت پڑھ سکتی ہے؟ پڑھے نا, لیکن عورتوں کے اندر نا باہر نہ نکلے. اکثر فیملی میں محفل میلاد میں شامل ہونا پڑتا ہے اور وہاں شرکیہ نعتیں بھی ہوتی ہیں اور آخر میں قیام بھی ہوتا ہے جس میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے جبکہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں موجود ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی. محفل میں جائیں ضرور, اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز سے بچائیں, بیٹھ جائیں سنیں انڈر پروٹیسٹ. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, برائی کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو, لیکن وہ سب سے ادنا درجہ ہے, ذالک اضعف الایمان. اس کے بعد ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ یہ کہتے ہو نبی علیہ السلام یہاں محفل میں آتے ہیں, غلط ہے. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے نماز کے طریقے میں تو کسی کے سامنے نہیں آپ کھڑے ہو سکتے. ان کو بتائیں, ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے استقبال میں کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے, اور ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو لوگ استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت لوگ قیام نہیں کرتے تھے حضور کے سامنے, تو آپ یہ اب کیوں قیام کروا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہنا کہ وہ حاضر و ناظر, وہ تو میری ایک ہی حدیث کافی ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اس میں 3 مسئلے ایک حدیث میں کلیئر ہیں. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا, ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی اس حال میں. اس میں مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا, انہوں نے اللہ کو کہا کہ ہمارے نبی کی حال کی خبر کرو. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوا, اگر حضور وہاں موجود ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا, ٹھیک ہو گیا. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا, علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, اور استانت یا رسول اللہ مدد نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. 3 مسئلے ایک حدیث میں حل ہیں, ٹھیک ہے. باقی میرے آپ ڈیٹیل لیکچر دیکھ لیں. تو ایجوکیٹ کریں. میلاد پر کعبہ اور روضہ شریف کے ماڈل بنا کر ان کے سامنے دعا کرنا, ویڈیو بنوانا جبکہ عورتیں بھی وہاں موجود ہوں اور وہ مرد و زن کا اختلاط وہاں پہ, یہ تو یعنی سارے غلط کہتے ہیں لیکن اب قابو سے باہر ہو چکے ہیں. آپ صرف ایجوکیٹ کریں, جس طرح میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا, اس پہ میں پہلے بھی آلریڈی بول چکا ہوں.